بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر صلونی و علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کے مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی ہے۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ آپ قریب آ جائیں۔ آپ کو بار بار کہتے ہوئے زحمت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مجلس کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے آئے ممبر کے قریب بیٹھے، کیونکہ جب آگے جگہ ہوتی ہے تو جب مجلس پڑھی جائے تو پیچھے سے حضرات چل کے آگے آ جاتے ہیں، پھر آپ بھی ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں جب مجلس شروع ہو جتنا قریب ہو سکیں بیٹھا کریں۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے۔ میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، بہت سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ 2-3 گزارشات ہیں، یاد رکھیے گا۔ قم المقدس سے پڑھوں، معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے ولایت علی مانگی ہے، اور جو سید ہوتا ہے اسے ہونا بھی ولایت والا چاہیے۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے مجلس پڑھ کے جاؤں، کوئی بھائی مجھے کہے قبلہ کہاں سے آپ نے پڑھا، تو میں کچھ میرے استاد پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، جو استاد پڑھتے تھے وہ چیز کے ذمہ دار وہ ہیں، جو ہم نے پڑھنا ہے ہم اپنی پڑھائی کے ذمہ دار ہیں۔ جو پڑھوں گا کتاب سے ہوگا، کتاب سے باہر ایک حرف بھی نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ میں کسی کو مطمئن کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے توجہ میری جان رکھنی ہے، جتنے بزرگ بیٹھے میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ نوجوان بھائیوں نے تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک روایت پڑھتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے مدینہ، تو جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، یہ چلتے ہوئے مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے نا، جب ہم ہجرت کر کے آئے تو مسجد بھرتی نہیں تھی، اب اتنا ہجوم ہو گیا مسلمانوں کا کہ گلی تک رش ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر اس میں پریشانی والی بات کیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، کریمی ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو شکر ادا کیا کر۔ یا رسول اللہ پریشانی اس بات کی نہیں، پھر پریشان ہے کیوں؟ جانتے رسول بھی تھے۔ یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے ہوں، اتنا ہجوم ہے، پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ رحمت العالمین کے چہرے پہ سرخی جلال آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر جب تجھے پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے، تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائے مومن ہے، چہرے بگڑ جائے منافق ہے۔ کیا کہنے بھی، بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، مل کے قدری نعرہ، کیا کہ بہت شکریہ، آپ سلامت رہیے۔ خدا قسم آپ کا ہجوم رش کم ہے، لیکن داد آپ کی انتہا کی ہے۔ ہاں، اکثر میں گلہ کرتا رہتا ہوں، کہیں پہ بھی جائیں نا آپ کہتے ہیں لاہور جیسی داد کہیں نہیں۔ آپ نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی، آپ جیسی داد کہیں نہیں۔ اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ آپ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے۔ سورہ نور میں ارشاد خداوندی ہے، یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار۔ اللہ فرما رہا ہے ممکن ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کی روشنی کو ختم کر دے۔
بہت شکریہ، جو بندے آیت پہ بول پڑے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس 3 سے 4 منٹ کی تمہیدی گفتگو ہے۔ اگر آپ نے تمہیدی گفتگو سماعت فرما لی تو پوری مجلس میں، تقریر میں دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ توجہ میری جان میں رہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ممکن ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ اچھا، یہ اللہ کی بجلی ہے کیا؟ یہ جو برسات میں ہوتی ہے؟ نہیں۔ خدا کی بجلی کیا ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے 3 سے 4 منٹ مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں تبلیغ شروع کی نا، تو تمام بنی اسرائیل والوں نے کہا آپ کا دعویٰ ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے، لیکن پہلے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا سمجھایا، دیکھو وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ بدن نہیں رکھتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا نا، ایمان تب لائیں گے جب اسے دیکھ لیں۔ ہزاروں کے اجتماع میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو چنا۔ کتنے بندوں کو؟ جو ان میں سے بزرگ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ میرے پیچھے آؤ، کوہ طور پہ آ کے دعویٰ کیا کیا؟ اے میرے اللہ، میں نہیں کہتا کہ اپنا دیدار کروا، خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہوں ترجمے سے، آپ قرآن پڑھیے تو صحیح۔ آواز قدرت کیا آئی؟ اے موسیٰ، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ رب کی تجلی گری، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ عام بندہ نہیں، موسیٰ نبی ہے، نبی بے ہوش۔ جتنے 70 بندے ساتھ تھے مر گئے، ہلاک ہو گئے، دوبارہ زندہ نہیں ہوئے۔ یہ تھی رب کی تجلی، بجلی۔ اچھا انصاف سے بتائیے، اللہ نور ہے؟ آپ علماء سے واعظین سنتے ہیں نا کہ آل محمد کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے جدا کیا۔ کیا اللہ نور ہے؟ اب ہمارے 70 سے 80% لوگ جو پاکستان میں شیعہ موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں، شاید، مثال دے رہا ہوں، میری جان دیکھیے گا، شاید ایک نور ہے، یہ خدا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں سے خدا نے ایک نور کو جدا کیا تو رسول کو بنایا، پھر علی کو بنایا، اسی طرح 14 بن گئے۔ یعنی اللہ نے فرمایا جی میں نے اپنے نور میں سے آل محمد کو بنایا۔ اگر اللہ نور ہے تو پھر ہم مشرک ہیں، کیونکہ نور جگہ گھیرتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، خدا کی قسم رونا اس بات کا ہے توحید پڑھی نہیں گئی۔ اللہ نے پھر کیوں کہا کہ یہ میرے نور سے بنے؟ لفظ آسان کریں۔ آپ کی 9-10 کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں جنگوں کا تذکرہ ہے نا، اسلامیات پنجاب ٹیکسٹ بک میں کیا ہے؟ اس کی آیت پڑھیے۔ ایک جنگ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول، کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری۔ اب اللہ نے تو ماری نہیں، رسول کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا۔ اللہ نے ایک نور خلق کیا، وہ تھا آل محمد کا نور، محمد والے محمد کا۔ خدا نے کہا اے رسول تجھے میں نے اپنے نور سے بنایا، یہ نور میرا ہے۔ اس سے زیادہ لفظ میں آسان نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اللہ نور نہیں ہے، پھر جو تجلی گری تھی وہ تھی کس کی؟ اپنے مضمون پہ واپس آئیے۔ تجلہ رب للجبل، پہاڑ پہ رب کی تجلی گری۔ اس تجلی نے کیا کیا؟ پہاڑ کو ریزہ ریزہ۔ نبی تھا بے ہوش ہو گیا، 70 بندہ تھا ہلاک ہو کے مار گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ پھر وہ تجلی تھی کس کی؟ اللہ تو نور ہے نہیں۔ چلیں کتاب کا حوالہ لیجئے، کیونکہ اکثر ہوتا یوں ہے کہ کہنے کو شیعہ ہوتے ہیں لیکن فضائل سن کے ہضم نہیں ہوتے، رات کو نیند اڑ جاتی ہے۔ تو نیند برقرار رہنی چاہیے، نیند اچھی ہوتی ہے، نیند ہوگی، نیند پوری کریں گے تو صحت برقرار رہے گی۔ کتاب کا نام ہے بصائر درجات الکبریٰ۔ کیا نام ہے؟ چلو اس سے پہلے ایک اور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی، اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس کے اندر روایت موجود ہے۔ روایت ہے کیا؟ آپ سنیے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو بصائر درجات الکبریٰ کتاب ہے یہ عام بندے کی لکھی ہوئی نہیں، جانتے کس کی لکھی ہوئی ہے؟
امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عام کسی عالم کی نہیں، امام کے صحابی کی لکھی ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی، اب ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بہت سے فرشتوں کو خلق کیا، ان فرشتوں کے درجے، ان فرشتوں میں ایک فرشتوں کا گروہ ہے جسے کہا جاتا ہے کروبیین۔ کون سے فرشتے؟ کروبین نہیں، کروبیین، مقرب فرشتے، سب سے افضل ترین فرشتے۔ امام فرماتے ہیں کروبیین فرشتے ہیں، یہ خلق اول سے، جب سے اللہ نے خلق کیا ہے، یہ خلق اول سے ہمارے شیعہ ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صرف ان میں تو کافی ہوگا، ہر بندہ نورانی ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اپنا دیدار کروا، جو تجلی گری تھی، اللہ نے انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو کہا اپنے نور کی رائی برابر تجلی پہاڑ پہ پھینک۔ اب فرشتے نے پھینکی تجلی، کروبیین فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، کتنی تجلی؟ رائی برابر نور کی تجلی، پہاڑ ریزہ ریزہ، نبی بے ہوش، 70 بندہ مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ یہ فرشتہ تھا کون؟ آل محمد کا شیعہ۔ اب مجھے نہیں پتا سیال کوٹ والے کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے، سید علی عابد پڑھتا یوں ہی ہے۔ یاد رکھیے گا آل محمد کے ایک شیعہ کی تجلی موسیٰ برداشت نہیں کرتا، سوچو آل محمد کیا ہوں گے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، اللہ کو سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گیا، بہت شکریہ جی ہیں ہزاروں برس۔ اچھا اپنے مضمون کی جانب آئیے، تجلی گری، پہاڑ ریزہ ریزہ، نبی بے ہوش، 70 بندہ مار گیا، یہ تھی رب کی تجلی، رب کی نہیں فرشتے کی۔ اچھا بتائیے ہم شیعہ کہتے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ماننے والے ہیں، ہم افضل ہیں کہ آل محمد افضل ہیں؟ کیوں؟ ہم ان کے منتا دار ہیں، یعنی جن کے منتا دار کی ایک تجلی نبی برداشت نہیں کرتا تو سوچو وہ خود ہوں گے کیا؟ بات یہاں تک پہنچ گئی۔ آیت یاد ہے، یکاد ثنا برق ہی یذھب بالابصار، ممکن ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کی روشنی ختم کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو تجلی پہاڑ پہ گری تھی اس سے افضل بجلی ہے، کیونکہ نبی بے ہوش ہوا، دوبارہ ہوش میں آئے تو آنکھیں ٹھیک تھیں۔ یہ کوئی نور ایسا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ اب آواز محشر آئے گی کیا؟ محشر کا میدان، قیامت کا دن، ہجوم بڑا ہوگا، آواز قدرت آئے گی، یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اے میری محشر کے مخلوق اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ممکن ہے اس کی بجلی کی چمک سے نگاہوں کی روشنی چلی جائے۔ اب یاد رکھنا آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری بندے تک اللہ جس ہستی کے سامنے سروں کو جھکا دے اسے فقط فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا کہنے بھی آپ کے، بہت شکریہ۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ جی یا رسول اللہ، زندہ باد، زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ اچھا نعرہ کس نے لگایا؟ بزرگوں نے لگایا؟ خدا کی قسم بڑھاپا بدن پہ ہوتا ہے، عاشق ہمیشہ نوجوان رہتا ہے۔ جن بندوں کو سمجھ آ رہی بولیے گا میرے ساتھ، عاشق علی بیٹھے ہیں، عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہیں، آل محمد کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اس عمر میں تو بندے خدا کی قسم رضائی سے باہر نہیں آتے، اٹھنے نہیں ہوتا، گھٹنوں کے بل ہو کے داد دی، پتہ چلا علی کی ولایت جوش مارتی ہے۔ کیا کہنے آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا وقت نہیں کہ توجہ تشریح کی جائے، مضمون کی جانب آئیے۔ تذکرہ ہے نبیوں کا۔ اچھا نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ کوئی بندہ بولے۔ خدا کا پیغام پہنچانا۔ یاد رکھیے گا یہ جو زمین ہے نا، زمین پہ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جانور چاہے وہ خشکی کے ہیں چاہے سمندر کے ہیں،
کائنات زمین کے ذرے ذرے پر نبی کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے. کوئی نا اطاعت کرے اس کی اپنی مرضی، گمراہی میں ہے. لیکن اللہ نے کائنات میں زمین پہ ساروں پہ نبی کی اطاعت کو واجب قرار دیا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے. نبی کون ہوتا ہے جس پہ دنیا والوں کی اطاعت واجب ہو، لیکن نبی کی اطاعت آسمان والوں پہ واجب نہیں. کبھی سنا کسی نبی نے کہا کہ آسمان کے فرشتوں یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں چلے جاؤ؟ نہیں، صرف زمین والوں پہ اطاعت واجب ہے. کن پہ؟ زمین والوں پہ. اب حدیث سنیے، اللہ اکبر. روایت کا راوی ابو بصیر. ابو بصیر صحابی امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور جانتے ہیں وہ صحابی ہے امام کا جو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ معصومین نے فرمایا جو بھی حدیث ابو بصیر سے ہو آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لو. اتنا معتبر صحابی اور اتنا سکہ راوی. ابو بصیر کہتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لقد کانت طاعتہ صلوات اللہ علیہ مفروضات علی جمیع من خلق اللہ. امام فرماتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان سب پر اللہ نے فاطمہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. لفظ آسان کریں. کائنات میں ایک زمین ہے، کائنات میں ایک زمین ہے، کائنات کا حصہ ہے. نبی کی اطاعت زمین والوں پہ واجب، بطول کی اطاعت پوری کائنات پہ واجب. کیا کہنے بھی آپ کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. حدیث آگے بڑھتی. حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں والجن، ان میں جنات بھی شامل ہیں جن پہ اطاعت واجب، والانس، انسان بھی، والطیر، پرندے بھی، والبہائم، وحشی جانور بھی، والملائکات، ان میں عرش کے ملائکہ بھی. امام فرماتے ہیں والانبیاء، ان میں نبی بھی شامل ہے. اب جملہ سننا سید علی عابد کا، میرا نہیں بلکہ امام کا. امام فرماتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جس پہ زمین والوں کی اطاعت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا فاطمہ کون ہے؟ کائنات میں نبیوں سمیت جس پہ اطاعت واجب کی گئی ہو پوری کائنات کی مخلوق پر وہ فقط فاطمہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھئی کیا کہنے بھی آپ کے. بہت شکریہ. اچھا لفظوں کو آپ کے فضائل پڑھ، آپ کے فضائل پڑھ دوں جڑے نہیں بول رہے. کمال ہو گئے یار. آپ کے فضائل بیان کیے جائیں. اچھا میں ایک روز لاہور میں رہتے ہیں نا، گھر سے نکلا تو کوئی چیز میں کھانے لگا، کھا کے رستے سے آ رہا تھا. ہوتا مومنین مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی کتھے تے کی کھا رہے ہو؟ میں کہا بھائی کوئی چیز حرام کھا لی. انہوں نے کہا حرام نہیں کھائی، آپ کو زیب نہیں دیتا، تھی حلال. اچھا اس داستان کے بعد، واقعے کے بعد میں نے کبھی باہر چیز کھائی نہیں. کھانی ہے تو گھر میں کھانی. کیوں؟ مجھے اپنے منصب کا پتہ چل گیا. آپ کا منصب کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے. آپ کے فضائل بیان کروں، ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے، آج میں بیان کر رہا ہوں. آج کے بعد آپ کو پتہ چلے گا جو شیعان اہل بیت ہیں ان کا منصب کیا ہے، وقار کیا ہے، بلندی کیا ہے. اچھا جو بندے خوش نہیں ہیں کسی اور کے فضائل بیان کیے جائیں. اب روایت سنیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے، روایت سنیے اللہ اکبر، کیا جملے ہیں روایت کے. خدا کی قسم انسان پڑھ لینا راتوں کی نیند ویسے ہی اڑ جاتی. بعض روایات ایسی ہوتی ہیں ہم پڑھ لینا، میں خود پڑھ لوں کتاب میں سے، کئی گھنٹے نیند آتی نہیں رات کو، بندہ اس کے اندر ہی مست رہتا ہے. امام فرماتے ہیں تب تک کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے فاطمہ کی محبت اور عظمت کا اقرار نہیں کیا. زندہ باد ہے وہ بندہ جو بندہ بول پڑے. اتنی مشکل بات پہ اتنی اچھی داد. تب تک کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ کی محبت
اور عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی فاطمہ والا ہے۔ اب آپ کے فضائل بیان کروں، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی فاطمہ والا، یہ سارے مومنین فاطمہ والے۔ کیا کہنے میں، کیا کہنے میں، نہیں جو بندے پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملانا ہے، لفظوں کا آسان کریں۔ آدم فاطمہ والے، ابراہیم، وہ جو میرے بھائی پیچھے تشریف فرمایا، اسماعیل، بلند بولی، ڈر جے کسے تھا، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، نوح، یونس، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی فاطمہ والا۔ محشر کا میدان ہوگا، بڑا ہجوم ہوگا، آواز قدرت آئے گی، جتنے فاطمہ والے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو کر قطار بنا لے، یہاں سے آدم آئیں گے، یہاں سے آپ آئیں گے، یہاں سے نوح آئے گا، یہاں سے آپ آئیں گے، یہاں سے ابراہیم آئے گا، یہاں سے آپ آئیں گے، یہاں سے یوسف آئے گا، یہاں سے آپ آئیں گے۔ جہاں پہ نبی کھڑے ہوں گے وہاں پہ فاطمہ کا شیعہ کھڑا ہوگا۔ آپ بتاؤں عشق فاطمہ اور بغض فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ جو ہم جیسے بندوں کو نبیوں کی قطار میں کھڑا کر دے اسے عشق فاطمہ کہتے ہیں، اور جو نبی کے پہلو سے اٹھا دیا جائے اسے بغض۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ زندگیاں دراز ہوں، بہت شکریہ آپ جی۔ اچھا، جہاں پہ نبی کھڑے ہوں گے وہاں پہ آپ، اللہ اکبر، فاطمہ والے نہیں، جو بندے نہیں پہنچ سکے ان کے لفظ، اور اگر جو میرے بھائی باہر تشریف فرمائے اگر آپ اندر آ جائیں تو اچھی بات نہیں۔ اچھا، جو فاطمہ والے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مل گئے بھی جلدی، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، اللہ سلامت رکھے۔ لفظوں کو اور آسان کریں تاکہ آپ کے فضائل، ایک روایت اور پڑھ دوں آپ کے فضائل کی۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، لکھنے والے علامہ محمد باقر مجلسی، 110 جلدوں میں کتاب بہار، اس میں روایت موجود ہے۔ روایت ہے کیا؟ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندہ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو بغض رکھے وہ جہنم میں ہوگا۔ اچھا، جنت میں ہے درجے۔ روایات میں جس بندے نے قرآن کی ایک آیت یاد کر لی اس کا جنت میں ایک مقام ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں؟ 6666، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب کم سے کم 6666 درجے تو ہیں، یعنی 6666 درجوں کے بعد جو پہلا درجہ شروع ہوگا وہ ہے فقراء کا، فقراء کے بعد اولیاء، اولیاء سے اوپر جو درجہ ہے وہ اوصیاء، جو اوصیاء سے اوپر درجہ نبیوں کا، انبیاء سے اوپر درجہ رسولوں کا، رسولوں سے اوپر درجہ اولی العزم پیغمبروں کا، جو آخری درجہ ہے وہ ہے محمد والے محمد کا۔ یعنی پتہ چلا رسول کا ہے آخری درجہ جنت میں، نبیوں کا درجہ نیچے، رسولوں کا درجہ نیچے، فقراء کا درجہ نیچے، درویشوں کا درجہ نیچے، قرآن کی آیتیں یاد کرنے والوں کا درجہ نیچے۔ رسول نے فرمایا جو بندہ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا سیال کوٹ والا یہاں بیٹھیں گے یا عرش سے جا ٹکرائیں گے، اب جملہ سننا، فضائل ہیں آپ کے۔ جو فاطمہ سے محبت کرے وہ رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور کائنات کے درجے نبیوں سمیت نیچے رہ گئے، فاطمہ کا شیعہ اوپر چلا گیا۔ آپ کے کیا کہنے، بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، بہت شکریہ۔
جی ہیں ہزاروں برس. بات مشکل تو نہیں ہو رہی. اچھا سیدہ کا تذکرہ ہو اور تبرہ نہ ہو. اللہ اکبر. اچھا تبرہ کا معنی تھوڑی یہ ہے کسی کو گالی دے دینا, نہیں بھائی, تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے. اور یاد رکھیں فقہ جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ میں کسی کو بھی گالی دینا حرام ہے, چاہے کافر کیوں نہیں. تبرہ واجب ہے. تبرہ ہے کہ لعنت کر دینی. تو لعنت جانتی, اگر ایک گھر میں ایک لعنتی ہو نا, اسے پتہ ہوتا ہے پورے گھر میں لعنت نہیں گئی, اس بندے تک پہنچ جاتی ہے. اللہ سلامت رکھے. اچھا جیسے یہاں بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, لاہور میں ہمارا گھر ہے, کتاب خانہ چھوٹا سا بنا ہوا, اس میں نے سیلنگ ہوئی ہے بڑی اچھی. گوندل صاحب فیصلہ آباد سے اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں, یہ ہمارے گھر آئے ہیں, انہوں نے دیکھی لائبریری, اس میں 8 بلب لگے ہیں. وہ جو سیلنگ کے بلب ہوتے ہیں نا, میں بڑا مسئلہ ہے, یہ پرانے بلب بڑے اچھے ہوا کرتے تھے. وہ جو بلب ڈیکوریشن میں کبھی خراب ہو جاتے ہیں, کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کبھی جلتے ہیں, کبھی بجھتے ہیں, یہ کام ان کا چلتا رہتا ہے. میرے کچھ دوست آگے کسی اور تعلق تھا ماننے والے, ان کہا دیکھیے آپ رسول کے بعد علی کو بلا فصل مانتے ہیں, اگر دوسروں کو مان لیں تو قیامت تھوڑی ٹوٹ پڑے گی. اچھا خود اتنے کتابوں کے حوالے, دلائل, قرآن کی آیت, رسول نے کہا میرے بعد میرا جانشین علی یہ بڑا کچھ کیا, نہیں مانے. چائے آ گئی, چائے ٹھنڈی ہونے پہ ہو گئی. میں کہا چائے تو پی لو یار. وہ کہتے نہیں چائے تب پئیں گے جب بحث ختم ہوگی. اتنے میں وہ جو سیلنگ تھی اس میں جو بلب تھا جل رہا تھا, اچانک بجھ گیا, پھر جلا, پھر بجھا, پھر جلا, پھر بجھا. اب میں نے ایک مرتبہ بلب کو دیکھا, ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو دیکھا. وہ کہتے ہیں سید علی عابد گفتگو کو جاری رکھیے, یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس کا کیا اعتبار. میں نے کہا حضور چائے پیجئے, گفتگو ختم ہو گئی. جس طرح آپ کو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتبار نہیں, اسی طرح ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفے پہ اعتبار نہیں. جن تک بات پہنچ رہی ہے وہ بندے بولیں, جو بندہ سویا ہوا ہے اسے میرا خطاب ہے بھی نہیں. آپ کے کیا کہنے, بہت شکریہ گوندل صاحب, آپ سلامت رہی, زندگیاں دراز ہوں آپ کی, آپ سلامت رہیں, آپ جئیں, بہت شکریہ, آپ سلام. جسے اللہ بنائے, چلے انہی کی بات سے اگلی بات کر لیتے ہیں. خلیفہ کون, جسے اللہ بنائے. اچھا کائنات میں کیا ہے, دنیا میں ہوتا ہے نا, ایک ہے صدیق, ایک ہوتی صدیقہ. یاد رکھے کہ صدیق وہ نہیں ہوتا جسے بندے بنائیں. آپ کی بات, صدیق کون ہوتا ہے جسے اللہ بنائے. صدیقہ وہ ہوتی جسے اللہ چن لے, اور جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں صرف صدیقہ نہیں, صدیقۃ الکبریٰ, یعنی کائنات میں صدیقائیں بہت ہیں, کبریٰ ایک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ. لفظوں کو اور آسان کرتے ہیں, بندے نہیں مانتے, بندے خود بناتے بناتے. اللہ نے ایک نبی بھیجا, لفظوں کو آسان کرتے تاکہ بچے بھی سمجھ لیں. اللہ نے نبی بھیجا, نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے کہا یہ میرا صدیق ہے. بندوں نے کہا ابراہیم ہمارا صدیق, ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے. وہ لے آئے نمرود کو. نمرود صدیق تھا نہیں, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا تو لعنتی قرار پایا. اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا, نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے کہا چلو اسے صدیق مان لو. بندوں نے کہا موسیٰ بھی ہمارا صدیق نہیں, ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے. وہ لے آئے فرعون کو. فرعون بھی صدیق تھا نہیں, اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا, لعنتی قرار پایا. اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا, نام ہے حضرت ہود علیہ السلام. اللہ نے کہا انہیں نہیں مانا, اسے مان لو. بندوں نے کہا نا, ہود بھی ہمارا صدیق نہیں, ہم اپنا صدیق خود تلاش کریں گے. لے آئے شداد کو, لیکن شداد بھی صدیق تھا نہیں, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آیا, لعنتی قرار پایا. اب خدا کی قسم یہ تھے 3,
جو بندہ تاریخ پڑھتا ہے جملہ تو اس کے لیے نا، سوئے ہوئے بندوں سے تو بات نہ کی جاتی. جو بندہ کم سے کم جن بندوں نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہے جملہ ان کے لیے، باقی بول پڑے آپ کا شکر گزار رہوں گا. اب یہ تھے تین، اب یہ تینوں اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے میں آتے رہے اور لانتی قرار پاتے رہے. فیصلہ ہو گیا جو اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کے مقابلے پہ آئے وہ تو لانتی ہوتا ہے، اور جو صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کے مقابلے پہ آئے پھر وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ. زندگیاں دراز ہو میرے بھائیوں کی. آپ کے کیا کہنے، بہت شکریہ. آپ جی آپ سلامت رہیے، بہت شکریہ. زندگیاں دراز ہوں، کیا کہنے. گوندا صاحب آپ سلامت رہیے، زندگیاں دراز ہوں، زندگیاں ہوں. درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد. آئیے بسم اللہ. قابل احترام عزت مآب والی جناب محترم سید ابوالحسن نقوی صاحب، بسم اللہ. بات تھی صدیق اور صدیقہ. اچھا میں ہر ممبر سے کہتا رہتا ہوں، میں جب بھی سیدہ کی مجلس پڑھوں میں لازمی جملہ کہتا ہوں، خطبہ فتح کو پڑھیے، خطبہ فتح کو پڑھنا چاہیے. ممبر پہ کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ممبر پہ جو لوگ آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے 90%، کتنے پرسنٹ؟ 90% بندے وہ ہیں جنہوں نے آج تک خطبہ فتح پڑھا ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ممبر سے بیان کریں، ممبر کی تو بات ہی نہیں کر رہا سید علی عابد، بات کروں گھر میں کتاب کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی. سید ایسے ہی ہے. آپ خدا کی قسم خطبہ فتح یاد کر لیں، کائنات کا بڑے سے بڑا عالم آپ کے سامنے آ جائے جیت نہیں سکتا. سیدہ نے ذرے سے لے کے عرش تک کی گواہیاں دی ہیں، دلائل پیش کی ہیں. اچھا اس علاقے میں ہم نئے آئے نا، پہلی مجلس ہے، لیکن آپ نے خدا کی قسم محسوس ہونے دیا ہی نہیں کہ میں نیا آیا ہوں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. بندے جذباتی ہو، جذبات میں کہہ رہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں نا جی میں یہاں پہ پہلی مرتبہ میں جملہ کہوں گا آپ کے مزاج سے آشنا ہو جاؤں گا. میں نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ سید علی عابد کا عقیدہ یہ علی والے کائنات میں جہاں بھی ہوں مزاج ایک ہوتا ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خطبہ فتح میں سے صرف 2 لائنیں پڑھنی. کتنی لائنیں؟ 2. بہت طویل خطبہ ہے، صرف 2 لائنیں. یہ 2 لائنیں اس لیے پڑھنی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے خطبہ فتح میں کیا کیا راز چھپے ہیں. اب اس علاقے میں ہم نئے آ جائیں نا تو بھائی علی سلمان انہوں نے دعوت دی، ان کی دعوت پہ ہم آ گئے. میں یہاں پہ کسی سے پوچھوں کہ ذرا یہ بتائیے بھائی علی سلمان کے کتنے بچے ہیں؟ یہ گوندا صاحب کہیں جی 4 بچے ہیں. میں کہوں اچھا ٹھیک ہے. 2 قدم چلوں بھائی ابوالحسن نقوی مل جائے مجھے. میں سید یہ علی سلمان کے کتنے بیٹے ہیں؟ یہ فرمایا جی 3 بیٹے ہیں. چلتا ہوا کسی اور گلی میں چلا جاؤں، یہ بھائی علی سلمان کتنے بچے ہیں؟ وہ کہیں 2 بچے ہیں. کوئی بندہ جس پنجاب سیاںہ لب جائے وہ کہے گا نا سید علی عابد در در کی ٹھوکر کھانے سے بہتر ہے جن کے بچے ہیں خود پوچھ کیوں نہیں لیتا. کیا کہنے بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اچھا میں چلا جاؤں گھر پہ، دستک دی، بھائی علی سلمان ہے، کوئی نہیں گھر. اچھا کوئی بھائی تو ہوگا، بھائی بھی نہیں، ٹھیک ہے. کوئی گھر میں نوکرانی، کوئی نہیں. چلو کم سے کم دروازے پہ بیٹھا ہوا کوئی نوکر، کوئی خادم جس سے پوچھ لیا جائے. مجھے عزت رسول کی قسم ہے مسلمانوں نے آل محمد کے در پہ بیٹھے ہوئے خادم سے بیٹیاں نہیں پوچھی، یہ چلے غلط رستے پہ گئے. اب سیدہ دربار میں آئی نا، 2 لائنیں میں پہلے کہ 2 لائنیں پڑھنی ہیں. خطبہ فتح میں صرف 2 سطریں. سیدہ نے فرمایا کیا؟ ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو کیا، انی فاطمہ، تو میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد، اور میرا باپ محمد ہے. اب وہ جتنے تھے ساروں نے کہا ہم جانتے ہیں تیرا نام فاطمہ، تیرے باپ کا نام محمد. جب ساروں نے تصدیق کر دی اب سیدہ نے اگلا جملہ کہا. جملہ سنیے خدا کی قسم دلوں پہ نقش ہو جائے گا. سیدہ فرماتی تاجدوہ ابی دونا نسائکم، سیدہ فرماتی تم سب میں سے وہ کس کی مستور ہے، کس کی عورت ہے جو میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے محمد میرا باپ ہے.
خدا کی قسم سیال کوٹ والے پیچھے رہ گئے ہو. جتنے بیٹھے تھے ایک کو مخاطب نہیں کیا, ساروں سے کہا تاجدوہ ابی دونا نسائکم, تم سب میں سے وہ کس کی مستور ہے, کس کی عورت ہے جو میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے محمد میرا باپ ہے. کسی بندے نے اٹھ کر یہ نہیں کہا اے رسول کی بیٹی, صرف تو رسول کی بیٹی نہیں, تیری اور بہنیں بھی ہیں جن کے ساتھ ہماری شادیاں ہوئی ہیں, صرف تیرا شوہر علی رسول کا داماد نہیں, ہم بھی رسول کے داماد ہیں. مصطفیٰ کی بیٹی جانتی تھی کل کو بڑی بیٹیاں بنائی جائیں گی, کل کو بڑے داماد بنائے جائیں گے. سیدہ نے 1400 سال پہلے تا قیامت تک کے مورخین کے چہرے پہ تماچا مار دیا اور بتا دیا دنیا والوں یاد رکھنا محمد کا داماد فقط وہ ہو سکتا ہے جو کرار ہو, فرار نہیں. کیا کہنے بھی آپ کے, بہت شکریہ. آپ سلامت رہے, زندگیاں دراز ہو. یا سرکار آپ کے کیا کہہ رہے ہیں, زندگیاں دراز ہو. بس وقت ختم ہو گیا, گفتگو کو سمیٹیں. پہلے آپ کے فضائل پڑھے. اچھا, حضرت سلمان محمدی کتنے درجے پہ ہیں؟ ٹھیک ہے. حضرت سلمان محمدی چلتے چلتے سیدہ کے دروازے پہ آئے, دستک نہیں دی. کتاب میری لائبریری میں موجود ہے, قم المقدس خریدی تھی, فارسی کتاب. آپ کہیں گے تو بھائی علی سلمان کو میں واٹس اپ کر دوں گا صفحہ, جسے چاہے ترجمہ کروانا کروا سکتے, ورنہ میری زبان پہ اعتبار کر لیں تو بات تو آپ تک پہنچا رہا ہوں میں. سلمان محمدی چلتے دروازے پہ دستک نہیں دی, اندر سے جناب فضا نے کلام کیا, سلمان واپس پلٹ جاؤ, ہمارے مولا گھر نہیں ہے. فرمائے فضا دروازہ تو کھول. دروازہ کھلا. میں نے دروازے پہ دستک دی نہیں, میں کچھ بولا نہیں, تو نے کچھ پوچھا نہیں. تجھے کیسے پتا چلا دروازے پہ سلمان ہے؟ بھیا سلمان ذرا غور سے دیکھ, تو اس دروازے پہ کھڑا ہے جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہے. اچھا, کتاب میں چند الفاظ ہوتے ہیں ممبر سے نہیں بیان کیے جاتے. صحیح جناب فضا نے کوئی دعویٰ کوئی بات کی, سلمان محمدی نے کہا فضا تم میرے سامنے تکبر کر رہی. فرمایا کہ بھیا سلمان تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے. فرمایا اچھا تو اپنے فضائل بیان کر دے. سلمان محمدی کہتے ہیں یہ فضائل کم ہے کہ منا اہل بیت کی مسند پہ ہوں. فرمایا بھیا سلمان بے شک تو منا اہل بیت کی مسند پہ ہے, لیکن دہلیز سے اس پار میں رہتی ہی اہل بیت میں ہوں. اللہ اکبر, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا بھائی ابو الحسن یہ حصہ زیادہ داد دے رہا ہے, شاید اس پاس زیادہ ٹھنڈ ہے. خدا کا واسطہ تھوڑا تھوڑا بھی بولا کریں, اس ذکر میں بولنا بھی ثواب ہوتا ہے. جب یہ دعویٰ کیا نا, فرمایا اچھا فضا تو اپنے فضائل بیان کر, تیری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا بھیا سلمان کیا یہ فضیلت کم ہے؟ آدم کی ساری اولاد محشر کے میدان میں کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی, جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گی. اچھا اتنی بات کی, جناب فضا نے کہا بھیا سلمان حسنین سے بھی پہلے. فرمایا فضا وہ جنت کے سردار, تو ان سے پہلے جائے گی. فرمایا بھیا سلمان آہستہ بول, کوئی کم ظرف نہ سن لے, میں علی سے بھی پہلے. آپ کے کیا کہنے بے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں, ممبر پہ کھڑا ہوں سید آتا ہوں, آپ سے زیادہ سلمان پریشان تھا, لیکن نتیجہ دوں گا انشاءاللہ سارے چہرے کھل جائیں گے. فرمایا کہ فضا تم مولا سے پہلے. فرمایا بھیا سلمان میں سیدہ سے بھی پہلے. اچھا سیدہ کا لفظ آیا, سلمان نے پشت کی. فرمایا فضا اپنی حدود میں رہ, حد میں رہ. فرمایا بھیا سلمان میں رسول سے بھی پہلے. اچھا اب سلمان رکے نہیں, اب گھر سے مسجد دوری کتنی تھی؟ اللہ کے رسول اور جو 9ویں درجے پہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ذر یہ سلمان کے چہرے کے اثار بتا رہے, کہیں یہ فضا سے ملاقات کر کے آیا ہے.
یا رسول اللہ وہ گھر کی کنیز ہے، اتنا سر پہ بٹھا رکھا ہے. اس نے کہا وہ آپ سے بھی، حسنین سے بھی، مولا سے بھی، سیدہ سے بھی. اچھا سلمان جانتے رسول تھے؟ جانتا سلمان بھی تھا. ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا سلمان چلو، آگے رسول، پیچھے سلمان، سلمان سے پیچھے ابو ذر. ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ابو ذر سلمان کے برابر نہیں چلے. کیوں نہیں چلے؟ جانتے تھے اس کا درجہ 10واں ہے، میرا 9واں ہے، اور جو اپنے سے بلند ہو اس کی برابری نہیں کرتے. رسول چلتے ہوئے آئے، ابو ذر سلمان دروازے سے باہر صحن میں آئے. فضا، جی یا رسول اللہ. فضا میں نہیں کہتا، سلمان کہتا ہے، تو نے یہ دعوے کیے؟ جی یا رسول اللہ. اب سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ میرے سامنے تو دعوے کیا، اب رسول کے سامنے کیا کہے گی. اللہ کے رسول فرماتے فضا تو نے کس بلبوتے پہ کہا، کس معیار پہ کہا کہ تو ہم سب سے پہلے جائے گی؟ فضا کہتی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے آپ کی نبوت کی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. آپ نے تو فرمایا تھا قیامت کا روز ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، آدم کی ساری اولاد کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی، جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ جائے گی جو ایک نوری ناکے پہ سوار ہوگی، اور اس ناکے کی مہار فضا کے ہاتھوں میں ہوگی. یا رسول اللہ مہار والا تو پہلے جاتا ہے. کیا کہنے بھئی، بہت شکریہ. زندگیاں دراز ہوں، آپ سلامت رہیے. مل کے قدری نہ رہے دری. زندگیاں دراز ہوں آپ کی. جس دروازے پہ نبیوں کا